السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 89۔ قال فرمایا، قد تحقیق، اجیبت جیم واو با قبول کر لی گئی، یعنی کہ جواب سے جواب دینا، کسی کا سوال کا جواب دینا کیا ہوتا ہے، اس کے سوال کو قبول کر لیا گیا۔ دعوتکما دال اینڈ واو، دعا تم دونوں کی، کما کا جو لفظ آ رہا ہے تثنیہ کا صیغہ، کس دونوں میں کون نام ہے؟ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ دعوتکما فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو۔ استقامت قاف واو میم امر کا صیغہ، یعنی کہ ہم دعا تو کر لیتے نا، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے اپنے دین کے لیے پسند کر لے، اللہ پسند تو کر لیتا ہے، لیکن اب ثابت قدم آپ نے رہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں چانس دے دیا، ٹھیک ہے، آپ کو بڑی خواہش تھی نا قرآن کلاس میں جانے کی، ہم نے آپ کو پسند کر لیا، آؤ کلاس میں، اب ثابت قدم آپ کو رہنا ہے۔ آپ کے سامنے بہت آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، لیکن جو دعا مانگی تھی نا، اب اس دعا کی قبولیت تو ہو چکی ہے، اب آپ ثابت قدم رہ کے اپنے مشن کو پورا کریں گی، یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو دعا تو قبول ہو گئی، کیا کہا جا رہا ہے؟ لیکن تم دونوں ثابت قدم رہنا۔ ولا اور نہ، تتبعانی تابع عین تبع، تم دونوں ہرگز پیروی، اور نہ تم دونوں ہرگز پیروی کرنا، سبیل الذین، راستے کی ان کے جو لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، یعنی پیغمبر کو کہہ کر ساری قوم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، دلیل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، علم والوں کی پیروی کرنی ہے۔ اب آپ کی دعا تو قبول ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ کیا تم کس کام میں لگ گئی ہو، اب تو تم ویسی رہی نہیں، تو آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، ان لوگوں کی باتیں نہیں سننی ہے، یہاں پہ اس طرح کی بات سمجھائی جا رہی ہے، یعنی کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، استقامت اور علم۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ کہا جاتا ہے اس دعا کی قبولیت اور نتیجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ جی کب سنیں گے، کب سے دعا کر رہی ہوں، اللہ جی مجھے یہ چاہیے، اللہ جی میں کب سے ہی کہہ رہی ہوں۔ ہماری بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ کون ہے؟ کلیم اللہ ہیں، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور ان کا بڑا مقام ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی نے بھی مانگی دعا، اور یہ دعا 40 سال بعد قبول کی گئی۔ اللہ اکبر، 40 سال کر سکتے میں اور آپ اتنا صبر؟ اس دعا کی قبولیت اور نتیجے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ دعا تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن وقت مقرر ہوتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کا وقت کب ہوگا۔ تو کبھی بھی ہم دعا مانگے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے دعا تو سن لی ہے، وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، وہ خود فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، بلکہ بہت متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں مجھے حیا آتی ہے جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ اکبر، وہ اتنی شان والا ہے۔ وہ کہتا ہے دعا تو میں نے سن لی ہے، بس وقت مقرر ہے، اور وہ بہتر میں جانتا ہوں کہ تمہاری لیے کون سا وقت بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہوئے، کہ دلوں کو بڑی تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، کہ واقعی ہم اتنی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، در حقیقت ہم نے جس سے مانگا ہے اس نے سن لیا، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ جس کی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی، کل قیامت کے دن
اس کو اجر دیا جائے گا. تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں نے زندگی میں ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ اتنا زیادہ اجر آپ مجھے دے رہے. تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دعا کی تھی، اس کا بدلہ تجھے آج آخرت میں دیا جا رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا سنی ہی نہ ہوتی، کوئی میری دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج مجھے کتنا اجر مل جاتا اور زیادہ مل جاتا. اللہ اکبر. یعنی کہ دعا تو سن لی ہے اللہ نے، اگر قبول نہ ہوئی تو ہراساں نہیں ہونا، غم نہیں کرنا. اللہ نے کچھ اور رکھا ہے آپ کے لیے، وہ کچھ اور بڑھا کے دینا چاہتا ہے. اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے. فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی، تم دونوں استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنا. یہ اس نے فرمایا مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے. جس ماحول میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون تھے، ان کے ساتھی تھے، وہ بہت مشکل حالات تھے، جس میں ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھنا ممکن ہی نہ تھا، بلکہ حکمت عملی سے ایک مضبوط ٹیم تیار کرنی تھی. یہ 40 سال کا وقت ان کو تیار کرنے کا وقت تھا کہ پہلے تو سب کی سوچ ایک بنا لو. کمیونیکیشن کا وقت تھا جب بھی یہ سب ایک آواز میں لبیک کہہ سکیں گے. یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اگر انہیں کسی کام کے لیے بلائیں گے تو تب یہ ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. پہلے ان کو تیار کرنا ہے. اور حدیث ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے. تو پہلے مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے، ایک ٹیم ورک، ایک ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط ایمان والی بنانا ہے. جب میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، میں اور آپ ایمان والی ہوں گی نا، تو ہماری نسلیں خود بخود ایمان والی ہو جائیں گی. ہمارے ایمان کمزور ہوئے تو ہماری نسلیں بگڑ گئیں. یہ معاشرے میں جو آج بگاڑ ہے، یہ ایک ماں باپ کے کردار کا بگاڑ ہے. ایک ماں باپ جب بہترین ماں باپ نہ بن سکے تو معاشرہ بگڑ گیا. تو یہاں پر کیا ہے کہ پہلے خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، پہلے خود کو تیار کرنا ہے. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دعا قبول ہو بھی جائے تو کوشش اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا. لا علم لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن دعوے بڑے ہوتے ہیں، باتیں بڑی ہوتی ہیں، شان و شوکت بڑی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی، ان کے پیچھے نہیں چلنا. یعنی کسی کی پیروی کا معیار کیا بتایا؟ علم والوں کے پیچھے چلنا ہے آپ کو، اس کی اطاعت کرنی ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت والوں کی. کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ظاہری شان و شوکت کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہاں کیا معیار بتایا جا رہا ہے کہ علم ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا ایمان کی نشانی ہے، علم والوں کے ساتھ رہنا، ان کی اطاعت کرنا کامیابی ہے. آیت نمبر 90. دو قوموں کی بات ہو رہی ہے. ایک قوم کون سی ہے؟ ترقی یافتہ. اور دوسری قوم کون سی ہے؟ زوال یافتہ. ایک بڑی شان و شوکت والی اور دوسری کمزور، لیکن دین اسلام اس کے دل میں ہے، دین اسلام کے پیروکار ہیں. تو دو قوموں کی بات ہو رہی ہیں. تو مسئلہ یہ کہ ہم اگر بات کرتے ہیں ایک اسرائیل یا امریکہ، لیکن جو دوسری قوم ہے نا وہ ہمیں مل نہیں رہی. نام تو ہے مسلمانوں کے بہت، پاکستان ہے، سعودیہ ہے، بہت سارے ممالک ہیں، لیکن در حقیقت دین اسلام نظر نہیں آ رہا. یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک ترقی یافتہ، پوری دنیا پر غالب اور بہت زیادہ شان و شوکت والے لوگ، فرعون اور اس کے ساتھی، لیکن سامنے کون ہے؟ وہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جو بہت کمزور ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ہی دیکھیں ان کے پاس ان کے اپنے گھر بھی نہیں ہیں،
یعنی کوئی بزنس، نہ کوئی مال، نہ کوئی کاروبار، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دو قوموں کا مقابلہ ہے یہاں پر. بہت فوکس کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ میں یہی جب اسٹڈی کر رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ واقعی اگر آج ہمارے پاس ہمارے دلوں میں ایمان آ جائے نا تو ہم بھی غالب آ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایمان ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. وجاوزنا، اور پار کرا دیا ہم نے. جی واؤزا، مجاوزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے گزر جانا. بی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. بحرا، سمندر. فأتبعہم، پھر پیچھا کیا ان کا. تابعین، تبع، اتباع یعنی فالو کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں نے. جنود یعنی کہ فرعون کا لشکر، فرعون کے ساتھی. باغین یا سرکشی، و ادوا، اور زیادتی سے. عین دال واو، یعنی بغاوت اور دشمنی، ظلم اور زیادتی کی حالت میں انہوں نے کس کا پیچھا کیا؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب ادرکہ، پا لیا اسے. دال را کاف، ادرک کہتے ہیں پوری طرح پانا. غرق ہونے یعنی کہ ڈوبنے لگا، ڈوبنے سے، ڈوبنا. یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق ہونے نے. قالا، وہ بولا. آمنتو، میں ایمان لے آیا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ انہو، کہ بے شک وہ. لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا مگر. الذی، وہی جو. آمنت، ایمان لائے. بھی، جس پر. بنو اسرائیل، بنی اسرائیل. وانا، اور میں. من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو یہاں پر فرعون نے ایمان کا دعویٰ کیا، توبہ کی نامنظوری ہو گئی. موسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے نکلے. پیچھے فرعون کا لشکر تھا، یعنی راستے میں سمندر سے اللہ تعالیٰ موسیٰ کے لشکر کو گزار دیا اللہ کے حکم سے لاٹھی مارنے سے، اور پھر راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے گزر گئے. پیچھے کون آ رہے؟ فرعون اور اس کے ساتھی. وہ کیسے بیچ میں چلے گئے؟ وہ اس طرح سے چلے گئے کہ اس وقت تک راستہ سمندر کی شکل اختیار نہیں کیا تھا. یا دو جگہ دو باتیں آتی ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھا وہ تو نکل گئے، تم تو ہمیں اپنا رب کہتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ تم ہمارے خدا ہو، تو تم بھی اس سمندر کو زمین بناؤ. تو اس نے جب لاٹھی ماری تو اللہ رب العالمین نے اور مہلت دی اسے کہ تجھے اور بیچ میں ڈبونا ہے، آگے بڑھ. اور وہ زمین بن گیا. اور جب بیچ میں گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ ڈوبنے لگا. یہ سارا واقعہ آپ لوگ کئی دفعہ سن چکی ہیں. جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے الہ پر، جس کو یہ مانتے ہیں. تو اس وقت اس نے اعلان کیا جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آ کے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دی. یعنی کہ جب پوری طرح گھیر لیا گیا اس وقت اسے یقین آ گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. اس وقت ایمان لایا اور کہا کہ بنی اسرائیل کے الہ پر ایمان لاتا ہوں. کہا جاتا ہے اس وقت جبرائیل نے ان کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دی. ایسے موقع پر توبہ قبول نہیں کی جاتی کیونکہ مہلت ختم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا، کیا اب. میں نے بتایا تھا کہ حمزہ جو اسٹارٹ میں آ رہا ہے وہ استفہامیہ ہے، کیا. اور الانا کیا ہے؟ اب. اور جب یہ دونوں مل گئے تو مد آ گیا. آنا، کیا اب ناؤ. وقد، حالانکہ تحقیق. عصینا ہم نے پڑھا تھا نا، عصینا کا لفظ نافرمانی کرنا. عین صادیہ، نافرمانی کی تو نے، یعنی اب سے پہلے تو ہمیشہ نافرمان ہی رہا، تو نے ہمیشہ انکار ہی کیا. قبل، اس سے پہلے.
वकुंता और था तू मिनल मुफसिदीन, फसाद करने वालों में से, यानी इससे पहले तूने फसाद बर्पा कर रखा था। तो यहाँ पर कहा गया कि अब लाया है तू ईमान, इससे पहले तो तू बात नहीं मानता था और ज़मीन में फसाद मचा रखा था। और यही अक्सर कौमों का हाल रहा है। सूरह गाफिर में आता है 84 में, जब हमारा अजाब सामने आ गया और देख लिया उन्होंने तो ईमान लाना बिल्कुल फ़ायदा ना दिया। ये अल्लाह की सुन्नत है जो उसके बंदों में गुज़र चुकी है। यानी शुरू से यही तरीका रहा है कि हर इंसान जो है उसको चांस मिलता रहता है, और जब चांस ख़त्म होता है और फरिश्ता मौत का आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला चांस ख़त्म कर देता है, मोहलत ख़त्म, अब नहीं सुनी जाएगी आपकी बात। यानी जब तक सांस है उसी वक्त तक चांस है। मोहलत से फ़ायदा उठाना अक्लमंदी है। हमारी असल मंजिल क्या है? आखिरत है, उसी को कामयाब बनाना हमारा मकसद होना चाहिए। ये वाक़यात हमें क्या सिखा रहे हैं? आज ज़िंदगी है, फ़ायदा उठा लो। आज की गफलत कल की हसरत ना बन जाए। और मुसलसल नाफरमानी से क्या होते हैं? दिल सख्त हो जाते हैं, और उसकी सख्ती का असर कैसा पड़ता है दिल पर कि इल्म का शौक़ ख़त्म हो जाता है। नाफरमानियाँ दिल को सख्त करती हैं और फिर इल्म का शौक़ ख़त्म हो जाता है। फिर इल्म की बात भी अच्छी नहीं लगती, इल्म की महफ़िलें भी अच्छी नहीं लगती। मुसलसल नाफरमान लोगों का इल्म की महफ़िलों में आना मुमकिन नहीं। तो पहले ख़ुद को बदलें, इससे पहले कि हालात आपको बदलें। पहले ख़ुद को बदलें, इससे पहले कि हालात आपको बदलें। गैर तरबियत याफ्ता कौमें गैर महसब, बेशऊर और बदज़बान होती हैं, और फिर उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है जैसा इस कौम का हुआ। इनके पास सब कुछ था, शान व शौकत थी, हुस्न था, सेहत थी, लेकिन तमीज़ व तहज़ीब नहीं थी। गैर महसब कौम थी, और इस कौम ने ढील को अपना नसीब समझ लिया और ये जाना कि ये सब ऐसे ही हमारे पास रहेगा, हम पर कोई मुश्किल ही ना आएगी। इसीलिए सरकशी में आगे बढ़ते ही चले गए। लेकिन जब पैसों की पकड़ होती है तो संभलने का मौका नहीं दिया जाता। तो अभी मौका है, अभी नेकियों की तरफ दौड़ लगानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ में आहिस्तगी है, हर चीज़ में आहिस्तगी है सिवाय आखिरत के अमल में। आखिरत की तैयारी में सुस्ती ना करें, उसमें दौड़ लगानी है आपने। हमने क्या सीखा? खुशियों में अल्लाह को बहुत पुकारना है, याद रखना है, शुक्र करना है, गम के वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करना है ताकि हम हर गम मुसीबत से बच जाएं। आयत नंबर 92। फल यौमा, तो आज, नून जी का नून जीम वाव, हम बचा लेंगे तुझे। नजवा कहते हैं सरगोशी को, नजवतुन कहते हैं बुलंद जगह को, और यहाँ पर बुलंद जगह इसकी मीनिंग्स की जा सकती है, क्योंकि जब इसकी लाश को फेंका गया तो बुलंद जगह पे फेंका गया ताकि पूरी कौम देख ले, क्योंकि पूरी कौम को यकीन नहीं था कि फ़िरौन मर गया। तो उसकी लाश को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हम ना सिर्फ इस कौम के लिए बल्कि आने वाली कौम के लिए भी इबरत बना देंगे। और आप लोगों ने इसकी काफ़ी वीडियोस देख ली होंगी। भी बदनी का साथ तेरे बदन के, बाद दाल नून बदन से ली तकूना, ताकि तू हो जाए लीमन उनके लिए जो खलफा का तेरे बाद हो। खल्फ कहते हैं पीछे को, खलफा खलम्फा, आयातन एक निशानी, यानी इबरत की बात हो रही है। व इन्ना और बेशक कसीर मिनन्नास, बहुत से लोगों में से, अन आयाती ना हमारी आयत से, ला गाफिलून अलबत्ता गाफिल हैं, यानी कि जो हमारी ये बातें हैं ना उनसे बहुत से लोग गाफिल हैं। कैसे गाफिल हैं? लोगों की गफलत। जब फ़िरौन गर्क हो गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता था। अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया, उसने उसकी लाश को बाहर खुश्की पर ऊंची जगह पर फेंका ताकि सब लोग देख लें और इबरत हासिल करें। और आज भी ये लाश मिस्र के अजायब खाना में लोगों के लिए इबरत का निशान बनी हुई है। वहाँ और भी फ़िरौनियों की हैं लाशें, मम्मी,
یعنی اور بھی بہت سی چیزیں آثار قدیمہ میں رکھی ہوئی ہیں. نیشنل میوزیم وہاں پہ جو ہے تو وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک فرعون نہیں بلکہ کئی فرعونیوں کی لاشیں موجود ہیں. اور جو اصل فرعون تھا اس کی لاش کو کیسے پہچانا گیا تھا کہ اس کے اندر سے جو نمک نکلا تھا وہ اس سمندر کا تھا جو مصر کی طرف ہے. تو اس سے اس کی نشاندہی کی گئی کہ یہ ہے وہ اصل فرعون. اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا نا کہ مصر میں جتنے بھی آتے تھے بادشاہ ان کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. جیسے کہ یہاں پہ صدر کہا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کا نام فرعون تھا. تو یہاں پر اس کی لاش کو اللہ نے عبرت بنایا. اور اس کی لاش کیسی ہے؟ ناک ٹوٹی ہوئی، انگلیاں ٹوٹی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والے کا کیا انجام ہوا. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. وہاں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس خبیث کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر آتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر آئے تھے، جبکہ اس سے تو عبرت حاصل کرنا تھا. تو وہاں پہ لوگ تصویریں کھنچوانے جاتے ہیں. آج کل یہ معاملات ہیں. اور کچھ تو بیوقوف ایسے بھی دیکھے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی. وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، فاتحہ پڑھ کر. کون ہے یہ لوگ جنہیں کچھ بھی نہیں پتا، غفلت کا شکار، علم نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں ہے، اندھے بہرے گنگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جدھر ہوا چلے ادھر ہی وہ چل دی ہے. بس دنیا کے جو ہے نا پیچھے پیچھے بھاگنے والے جاہل لوگ. تو یہاں فرمایا آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے اور دنیا کے لیے عبرت بنا دیں گے. اور یہ خوفناک جسم آج لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور بعض لوگوں نے تو اس کو تماشا ہی بنا لیا ہے. جبکہ ایسی جگہوں پر جا کر ڈرنے کا مقام ہے. تو یہاں پر اسی نے آیت کے اینڈ میں فرمایا کہ لیکن بہت سے لوگ من الناس ان آیاتنا لغافلون، غافل ہیں. ہم لوگوں کے لیے عبرت کے نشان چھوڑتے ہیں، لوگ پھر بھی غفلت کا شکار ہیں، وہ ہوش میں نہیں آتے. اللہ رب العالمین نے کتنی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنایا، لیکن لوگ پھر بھی ہوش میں نہیں آتے. آج پاکستان کے لیے غزہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. وہاں ہونے والے معاملات ہمارے کو ہوش میں لانے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم ہوش میں ہی نہیں آتے. آج تو لوگوں نے بلکہ خانہ کعبہ کو تماشا بنایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ کیا معاملات نظر آ رہے ہیں. ہر کسی کو اپنی ویڈیوز کی پڑی ہوئی ہے، اپنی تصویروں کی پڑی ہوئی ہے کہ بس ہماری تصویریں یہاں کھینچ جائیں، ہر مقام پہ ہم نظر آنے چاہیے، ہم دنیا کو جا کے دکھائیں گے. کیا ہے یہ؟ وہاں تو جا کے انسان اپنے آپ کو بھول جائے، وہ تصویروں کو نہیں بھول پا رہا. اور ایسی ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ حیران کن ہے. یعنی عجیب ہی معاملات چل رہے ہیں کہ اللہ کے گھر انسان کیوں جاتا تھا؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. وہاں جا کے تو اور گناہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے نکالے. اور اللہ تعالی ہر اس چیز کو جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے یا نصیحت بنایا ہے یا اپنی نشانیاں ہمیں دکھا کے ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت یاد دلانے کے لیے وہ مقامات بنائے ہیں، اللہ در حقیقت ہمیں ان چیزوں کو اس حیثیت سے سوچنے والا بنائے. ہم نے کیا سیکھا؟ عبرت والی چیزوں سے، واقعات سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کی نشانی ہے. غفلت کا شکار انسان غور و فکر کی صلاحیت سے محروم کر دیا جاتا ہے. آیت نمبر 93 بہت اہم آیت ہے. اختلافات بہت ہیں نا اس دنیا میں، آئین اختلافات کا خاتمہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، بوّأْنا ٹھکانہ دیا ہم نے، باوا حمزہ بنی اسرائیل کو، مبوّآ باوا حمزہ ٹھکانہ، صدقن صادق قاف صدقہ سچا عمدہ، صدق وہ فعل جو ظاہر باطن کے اعتبار سے ایک ہو، الگ نہ ہو. ورزقناہم رزقا اور رزق دیا ہم نے انہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، فما اختلفوا تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم. کون سا علم؟ تورات اور قرآن بھی، یعنی اللہ کے نبی کے دور کے یہودیوں کے لیے. انا بے شک ربا کا رب آپ کا، یہدی وہ فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے، فیما اس میں جو کانو تھے وہ، فیہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے. تو اختلاف اور اس کا حل. اتنی شان و شوکت، رزق کی فراوانی ہونے کے باوجود شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیے.
پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے تھا. پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا. علم سے مراد تورات، یعنی کہ ان کو تورات مل گئی، احکامات مل گئے، پھر بھی اختلافات کیا. کتاب سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی تعویل اور تشریح میں اختلاف کیا، جو آج بھی یہ بہت عام ہے. اور اختلاف اس قدر حد سے بڑھا کہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے. ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بڑی نعمتیں دیں، اور جو کچھ فرعون کا تھا وہ سب اللہ نے ان کو دے دیا، اور وہ ان سے نجات دے دی. پھر من و سلوہ کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں، اس کو تو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. اب اتنا کچھ مل گیا، تورات مل گئی، احکامات مل گئے، پھر کیا کیا ان لوگوں نے؟ اس میں اختلافات شروع کر دیے اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے. جیسے آج ہمارے معاشرے میں چیزیں بہت عام ہیں. قرآن ایک ہے، قرآن کا ترجمہ ایک ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ تفسیر میں سارا گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں، شب برات میں تو دیکھیں بہت ضروری ہے، قرآن کہہ رہا ہے، جی رجب میں تو بہت ضروری ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور تفسیر ایک دم چینج کر دیتے ہیں. تو یہی معاملات ان قوموں میں بھی تھے جو آج امت محمدیہ میں بھی عام ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف شروع کر دیا اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. اور خاص طور پر اللہ کے نبی پہ جس بات پہ سب سے بڑا جھگڑا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی خبر کو چھپانا، اس میں اختلاف کرنا. تو اس لیے یہاں پر قرآن بھی مراد لیا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا بھی انکار کرتے، اس پر اختلاف کرتے. تو اللہ کی کتاب رکھنے والی کوئی بھی قوم جب اختلاف کا شکار ہوتی ہے تو وہ اپنے اصل مقصد کو چھوڑ بیٹھتی ہے. آج امت مسلمہ میں بھی دین کے نام پر بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مگر وہ اختلافی مسائل کو ہوا دینے کے لیے زیادہ ہیں. فرقہ واریت، اپنی جماعت، مسلک اور خیالات کو اور دکھاوے کے لیے آگے سے آگے بڑھنا. اور ہر جماعت وہ باتیں اپنی جماعت کو بتاتی ہے جس سے اس کی جماعت کو فائدہ ہو. یعنی ہر کوئی اپنے مسلک کا داعی بنا ہوا ہے، جبکہ ہر کسی کو کیا کرنا تھا؟ دین اسلام کا داعی بننا تھا، قرآن و حدیث کا داعی بننا تھا. سب اپنی اپنی کتابوں کے داعی بنے ہوئے. اور اکثر لوگوں کے آپ لیکچرز سنیں تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے ہی مسلک کی جو ہے نا پروموشن کی بنیاد پر ساری باتیں ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف مزید بڑھتا جاتا ہے. اور جو بیٹھے ہوئے چار لوگ ہوتے ہیں وہ جب معاشرے میں باہر جاتے ہیں وہ اپنے دلوں میں اختلاف کا ایک سمندر لے کے جاتے ہیں، اور وہ جو معاملات بگڑتے ہیں اور جو دشمنیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آج معاشرے کا سکون خراب ہو گیا. یہ اختلاف جب ہوتے ہیں جب انسان اصل کو چھوڑ دیتا ہے. اصل کیا تھا؟ قرآن و حدیث. لوگوں نے اصل کو چھوڑ دیا. جب انسان اصل کو مضبوطی سے تھام کر رہتا ہے تو اختلاف کم ہوتے ہیں. اور جب انسان ایک کام کرتے ہیں، یعنی سب مل کے صرف ایک ہی راستے پر چلتے ہیں، ایک ہی سب کا مشن ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہم نے پڑھا کہ اتحاد، محبت قائم ہوتا ہے. ایک راستہ، ایک منزل، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہو جاتا ہے وہ راستہ. سب ایک دوسرے کو اسی لیے چاہتے ہیں کیونکہ وہ سب ایک ہی راستے کے مسافر ہیں. اب آج کیا ہو رہا ہے کہ بدعات پر بحث ہے اور شرک پر بحث ہے. لا الہ پڑھنے والے شرک میں مبتلا ہیں. یہ سب بحث کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب اصل سامنے نہ ہو تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ بحثیں ہی ہوتی ہیں. اگر اصل کو ہم سامنے رکھیں، یعنی کہ اختلاف کا سب سے خوبصورت حل کیا ہے؟ ہر فرقہ اپنی اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دے. ختم ساری باتیں، سارے اختلاف ختم.
سارے امام یہی بات کہہ کے گئے کہ اگر ہماری بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے علیحدہ ہو تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جانا، کیونکہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اس بات کو، لوگ تو بس ایک ایک امام کو پکڑ کے بیٹھ گئے، ایک ایک مسلک کو بنا کے بیٹھ گئے، جبکہ یہ بہت خوبصورت پیغام ہے قرآن کا کہ اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب اللہ کی بات آ گئی، اس کے رسول کی بات آ گئی تو سب کی بات ختم ہو گئی۔ کتنا بھی بڑا عالم، کتنا بھی بڑا اولیاء کرام، ولی اللہ، جس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، تو سارے اختلافات اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا ہمیں یہاں پہ میسج مل رہا ہے؟ مسلک کا دائی کبھی نہیں بننا، بلکہ دین اسلام کا دائی بننا ہے، یہ میسج لے کے جانا ہے آپ کو۔ یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور قرآن و حدیث سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں مسلک کا دائی نہیں بننا، قرآن و حدیث کا دائی بننا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 94 فَإِن، پھر اگر کنتا ہیں آپ فی شکین، کسی شک میں، مما، اس کے بارے میں جو انزلنا، نازل کیا ہم نے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی سنیں، کہ جو بھی اگر شک میں ہے نا، کہ جو بھی حضرت جبرائیل لے کر آئے ان چیزوں پر، انزلنا، نازل کیا ہم نے، الیک کی طرف آپ کے، فاسأل الذین، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے، یعنی کہ امر کا صیغہ، اور سوال کر لیں کہ ان سے، اقرؤون الکتابہ، جو پڑھتے ہیں کتاب، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی کہ تورات کے عالم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، جاءک، آ گیا آپ کے پاس، حق، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس ہرگز نہ ہو آپ، من المبترین، شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن، اور ہرگز نہ آپ ہوں، من الذین، ان میں سے جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، فتکونا، ورنہ آپ ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، شک کی گنجائش نہیں۔ یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جبرائیل ان کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ لوگوں کو بتا دیں یہ قرآن، یہ نبی بالکل سچا ہے، شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، یہ حق ہے۔ انہیں پھر بھی یقین نہیں آتا تو ان سے کہو کہ اپنے ہی عالموں سے اس بارے میں پوچھ لو، جو کتاب میں ماہر ہیں، تورات پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ سورہ اعراف 157، وہ پاتے ہیں آپ کا ذکر باقاعدہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ اس نے فرمایا اگر شک ہے تو تورات اور انجیل کے پڑھنے والوں سے پوچھ لیں، تصدیق کر لیں، ویریفیکیشن کر لیں۔ حق تو آ چکا ہے، ثبوت کھلے ہیں، واضح ہیں، اور ایسی صورت میں شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مکمل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ حق کو اپنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کے نہ ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ 95، اگر وہ اللہ کی آیت کو جھٹلائیں گے تو خسارہ اٹھائیں گے، یعنی حق جان لینے کے بعد اپنی منمانی، حق کا انکار، یہ اپنے ساتھ غلط ہے، اور ان کے بے فائدہ اعمال خسارہ کا باعث ہیں۔ یعنی حق آ گیا، قرآن میں ہر بات واضح ہے، اب آپ پھر بھی اگر حق کو نہ اپنائیں، اپنی منمانیاں کریں، بدعت کرتی چلی جائیں کہ ہم نے تو بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا، یا ہم نے تو شروع سے ہمارے خاندان میں یہی ہوتا آ رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ تمام اعمال بے فائدہ ہیں، آپ کو اس سے کوئی اجر نہیں ملے گا، آپ بلا وجہ کی محنتیں کر رہی ہیں، بلا وجہ کے خرچے کر رہی ہیں۔ اللہ نے حق واضح کر دیا، اور حق کیا ہے؟ یہ حق سچ ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سچ، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن و حدیث کے سامنے اپنی رائے دینے والے شک کا شکار ہیں۔ دین اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے پورا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کرنے سے۔
تو دین میں اپنی منمانیاں نہیں چلیں گی، اپنی مرضی نہیں چلیں گی، بلکہ اللہ اور اس کے احکامات کو فالو کرنا ہی دین کا حصہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔